آرمی چیف پرسوں کیڈٹ سے حلف لے رہا تھا، ساری ٹی وی پہ آیا، حلف بالکل وہی لے رہا تھا جو ہمارے آئین میں درج ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئین کی احترام کروں گا، فلانا کروں گا اور سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. یہ ہمارے آرمی چیف کہہ رہے تھے اور کیڈٹ صاحبان وہ بات کر رہے تھے. اس طرح ہم مذاق کریں گے، اس طرح ہم الفاظ کے ہیر پھیر سے پاکستان کو چلائیں گے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس. ہم پاکستان کے وہ لوگ ہیں، ہمیں بس کہا گیا ہے کہ ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم نے اٹھنا ہے. ایک راستہ یہ ہے، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، تحریک جمعیت علماء پاکستان، ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں. حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ. 2-3 دن کے مذاکرات کے بعد قرآن شریف کی آیت بھی ہے، حالانکہ وہ عیسائی تھے، کہ آئے ہم کامن نقطوں پہ بات کریں. میں شہباز سے کہتا ہوں، میں جنرل صاحبان سے کہتا ہوں، کامن نقطے یہ ہیں: آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، وہاں سے ساری پالیسیاں بنیں گی، جاسوسی اداروں اور افواج پاکستان کا سیاست میں رول نہیں ہوگا، ہر ادارہ اپنے فریم میں رہے گا. پی کامی کا یہ ججز وجز یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ ہماری صحافی ہیں، ان کا یہ حق ہے. یہاں بات ہوئی کہ اگر صحافی کو مارا گیا، کیوں؟ اگر کسی ایک پاکستانی کو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اگر ایک بھی آدمی کو مارا جائے، ہم سب کو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ ایک دفعہ ہمارا ملک بہت خطرناک حادثے سے دوچار ہوا ہے. خیبر سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک ہر جگہ اپنے بچے اور اپنی فوج لڑ رہی ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، سب پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنائیں، آئین کو بالادست سمجھیں، باقی پارٹیاں متفق ہوں. اڈیالہ کے قیدی سے بات کرنا ہماری بات، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ غلط وہ کر رہا ہے. اتنے بے شرمی کی بات، شرم، معافی چاہتا ہوں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، الفاظ میں اردو بھی ایسی نہیں جانتا، ابھی کون سا لفظ استعمال کروں.